جو تازہ ترین حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، اس کو میں جنگ نہیں کہنا چاہتا، نہ کہا جا سکتا ہے، یہ جارحیت ہے۔ امریکہ نے ایران کی کشتیوں پر، ایران کے شہروں پر، ایران کی بندرگاہوں پر، اور اس کی جوابی کارروائی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے۔ 1945 میں جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ایٹم بم کا استعمال کیا۔ سوویت یونین نے، جوزف اسٹالن نے ایٹمی دھماکہ کر کے، امریکہ سے بڑا ایٹمی دھماکہ کر کے برابر کر دیا۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی مرضی سے اپنی درندگی اور اپنی وحشتناکی دکھانے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہار گیا ہوں، اور وہ ہار چکا ہے اور دنیا کو معلوم ہے کہ وہ ہار چکا ہے، اور چین اس وقت امریکہ کے مقابلے میں ایک میچور سپر پاور کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی معاہدے پر دستخط کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں؟ جی، پاکستان کو ایک موقع ملا تھا اور پاکستان کو امریکہ نے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جنرل عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب، خاص طور پر ان دونوں کا ویژن جو ہے، ان دونوں نے جو ٹیم ورک کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ السلام علیکم، بے لاگ تبصرے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کے سینئر ترین صحافی اور تجزیہ نگار، دانشور اور شعبہ درس و تدریس سے وابستہ جناب پروفیسر شیراز پراچا صاحب بھی موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ آج ہم تازہ ترین حالات جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ ایران جنگ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، جبکہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات چل رہے ہیں اور مذاکرات کی آڑ میں حملے ہو رہے ہیں۔ اور ابھی تازہ ترین ایک حملہ کیا ہے چند گھنٹے پہلے امریکہ نے ایران کی کشتیوں پر، ایران کے شہروں پر، ایران کی بندرگاہوں پر، اور اس کی جوابی کارروائی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، اور ایران نے امریکہ کو ایک زبردست جواب دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کو سمندروں میں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ چند دنوں کے بعد، شاید غالباً ایک ہفتے کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ چائنا جا رہے ہیں۔ تو چائنا کا دورہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا دورہ، اور ساتھ میں یہاں پر جنگ کی صورتحال، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے سر آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بے لاگ تبصرے آپ کی وجہ سے دوبارہ میں شروع کر رہا ہوں، اور ہم شروع کر رہے ہیں، میں اور آپ، اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ جاری رہے سلسلہ۔ جہاں تک یہ صورتحال ہے خلیج فارس کی اور ایران کے خلاف جو جارحیت کی ہے اسرائیل اور امریکہ نے، اس حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، تو دیکھیے میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کو جو ابلاغ ہے نا، جو ایک تو میدان میں جنگ ہوتی ہے، جو بندوقوں، توپوں اور جہازوں اور بموں سے لڑی جاتی ہے، میزائلوں اور راکٹوں سے لڑی جاتی ہے، اور ایک جو دوسری جنگ ہوتی ہے جو اتنی ہی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے، وہ پروپیگنڈا کی جنگ ہوتی ہے، وہ ابلاغ کی جنگ ہوتی ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو سرد جنگ ہے اس کو، اور سارا جھوٹ بولا، اور ساری میں بیچ میں مخل ہو رہا ہوں، یہ سب جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور یہ جو سرد جنگ کو ہم سرد جنگ کہتے ہیں، اس لیے سرد جنگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے، اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ روایتی جنگ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے۔ 1945 میں جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ایٹم بم کا استعمال کیا، تو اس کے بعد امریکہ کا یہ خیال تھا کہ وہ پوری دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کرے گا، اور دنیا پر برطانیہ کے بعد امریکہ کا راج ہوگا۔ لیکن سن 1949 میں کیا نام ہے اس کا، سوویت یونین نے، جوزف اسٹالن نے ایٹمی دھماکہ کر کے، امریکہ سے بڑا ایٹمی دھماکہ کر کے برابر کر دیا، اور اس کے بعد اگلے 40-42 سال تک جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو آپس میں مقابلہ رہا، اس کو سرد جنگ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ اور پروپیگنڈے کی جنگ تھی۔ تو میں آج کی صورتحال پر اس کو یوں منطبق کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایران کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے، اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ، تو اس کو جنگ کہنا غلط ہے۔
جنگ تو اس وقت ہوتی ہے جب دو فریق جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ہیں جنگ کر رہے ہوں یا دونوں فریقوں کے درمیان کوئی برابری ہو. یہ تو بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ریزن کے اسرائیل اور امریکہ نے اپنی مرضی سے اپنی درندگی اور اپنی وحشتناکی دکھانے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے. ایران نے کبھی بھی امریکہ پر حملہ نہیں کیا, ایران نے کبھی بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کیا, ایران نے کبھی اپنے کسی جو نیبر ہیں پڑوس میں کسی پہ حملہ نہیں کیا. ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ عراق نے کیا اور 8 سال تک جو ہے ایک پراکسی وار عراق لڑتا رہا ایران کے خلاف. تو اب جو اس کے 28 فروری کو جو تازہ ترین واردات کی ہے, جو تازہ ترین حملہ کیا ہے ایران کے اوپر, اس کو میں جنگ نہیں کہنا چاہتا, نہ کہا جا سکتا ہے. یہ جارحیت ہے اور یہ جارحیت کرنے والوں کا یہ خیال تھا, ان کو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر امریکہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم جو ہیں 2-3 دن میں ایران کو جو ہے شکست دے دیں گے, کیونکہ ایران کے عوام جو ہیں, ایران کے لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت سے سخت نفرت کرتے ہیں اور وہ اس حکومت کے خلاف ہیں. ان اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے بہت سے لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی. انہوں نے ایران میں اپنے جو ہے جاسوس داخل کیے تھے, اپنے پیڈ دہشت گرد داخل کیے تھے, ان کو اسلحہ دیا تھا, ان کے ذریعے فسادات کروائے, اور ایران کی سڑکوں پر جنوری 2026 میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ ان لوگوں نے کی جن کے پاس موساد کا دیا ہوا اسلحہ تھا, جن کے پاس ایلن مسک کا دیا ہوا اسٹار لنک انٹرنیٹ سے ان کو ہدایات دی جا رہی تھیں, اور انہوں نے باہر نکل کر مساجد پر حملے کیے, پولیس سٹیشنز پر حملے کیے, 400 سے زیادہ پولیس افسروں کو ہلاک کیا, سرکاری سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کیا, شہریوں کا قتل عام کیا, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ایران میں بدامنی لائی جائے. اس کو جواز بنا کر, بہانہ بنا کر اسرائیل کے وزیر اعظم اور اسرائیل کے جو موساد کے سربراہ ہیں وہ صدر ٹرمپ کے پاس گئے. صدر ٹرمپ کے جو مشیر ہیں, جس میں یہ جیرڈ کشنر جو اس کا داماد ہے, وہ بہت زیادہ یعنی وہ ایک زائنسٹ ہے, ایک صہیونی ہے, ایک یہودی ہے. جو اس کی بیٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس کی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے جیرڈ کشنر کے ساتھ, تو وہ لڑکی اپنے شوہر کی وجہ سے عیسائیت چھوڑ کر یہودیت اس نے قبول کر لی ہے. اسی طرح اسٹیو ویٹکاف جو ہے, جس کو ایک پراپرٹی کا ٹائکون ہے, کسینو چلاتا تھا, جوئے خانے چلاتا تھا ٹرمپ کے ساتھ مل کر, وہ بھی ایک صہیونیوں کا ایجنٹ ہے. اسی طرح مارک روبیو جو ہے, ان کا وزیر خارجہ جو ہے, وہ بھی ایک زائنسٹ ہے. اور وائٹ ہاؤس میں صہیونیوں کا غلبہ ہے. ان لوگوں نے, ہم نہیں جانتے, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو یہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایپسٹین فائل کی وجہ سے کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بہت بزدل اور ڈرپوک شخص ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی جان کی بہت فکر رہتی ہے, اس لیے اس کو یہ بھی ڈراوا شاید دیا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس کو دباؤ میں لا کر اور اس کو یہ کہہ کر ایران پر حملہ کروایا کہ یہ 2 دن کی جنگ ہوگی. نتیجہ ہم نے دیکھ لیا, 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ایران نے ایسا جواب دیا. ایران مسلسل کہہ رہا تھا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا, ایران ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا تھا, ایران ان کی بہت ناجائز مطالبات مان چکا تھا, ایران نے ان کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرنے کی بات کی, امن قائم کرنے کی بات کی, اور ایران کی اس بات سے انہوں نے یہ تاثر لیا کہ جیسے ایران کمزور ہے, جیسے ایران جو ہے گرنے والا ہے, جیسے ایران بہت بے بس ہے اور ہم ایران کو شکست دے دیں گے. ان کی یہ سارے اندازے, ان کی یہ سارے مفروضے بالکل غلط ثابت ہوئے. اور آج 2 مہینے کے بعد ایران اس وقت دنیا میں 193 ملک ہیں اقوام متحدہ کے, اور اس میں 5 طاقتیں کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں سپر پاور ہے. امریکہ اور چین اور روس, اور 2 امریکہ کے پٹھو جو ہیں برطانیہ اور فرانس, وہ کہتے ہیں کہ سپر پاور ہیں. لیکن اس 2 ماہ کے عرصے میں ایران ورلڈ سٹیج کے اوپر دنیا کی 4تھی
तीसरी बड़ी ताकत के बिल्कुल। तौर पर सामने आया है। तो लिहाजा इस बिल्कुल वक्त दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अब रास्ता नहीं वो ढूंढ रहा है कि किस तरह वो इस कंबल से जान छुड़ाए जो उसके गिर्द अब लपेटा जा चुका है। वो इससे जान छुड़ाना चाहता है, वो रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन अमेरिका के अवाम का मसला ये है कि उनमें सियासी शऊर की शदीद कमी है, उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनमें आगाही नहीं है। हम और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान और तीसरी दुनिया के मुल्कों के लोगों में शऊर नहीं है या उनको दुनिया का नहीं पता। पाकिस्तान छोड़ो, अफगानिस्तान और किसी तीसरी दुनिया के लोग भी अमेरिका के लोगों से ज़्यादा बाशऊर हैं। अमेरिका के लोग सख्त खुद गर्ज हैं, उन्हें सिर्फ अपने आप से और अपने मुल्क से और अपने हालात से जो है वो कोई चीज़ $1 महंगी हो गई और आधा डॉलर सस्ती हो गई, वो इसी में पड़े रहते हैं। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उनको वरगलाना, उनकी राय पर असरअंदाज होना, उनकी खुद गर्जी से फ़ायदा उठाना बहुत आसान है। और अमेरिका को 250 सालों में वो मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, उसके दो तरफ बड़े समंदर हैं। तो वो अब जंग को ऐसे देखते हैं जैसे रेसलिंग का मुकाबला हो और उसमें वो हर वक्त जीतना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप अब इस मुसीबत में फंस चुका है कि अगर वो ये कहता है कि मैं ये हार गया हूँ और वो हार चुका है और दुनिया को मालूम है कि वो हार चुका है, तो लेकिन वो ये कह नहीं सकता। उसको एक ट्रॉफी चाहिए जिसको वो अपने सर पे रख के अपने अमेरिकी लोगों को कहे कि देखो हम जीत गए हैं। आज तक इन्होंने जिन ममालिक पर हमले किए, सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद, सोवियत यूनियन के पुरअमन तरीके से टूट जाने के बाद, इन्होंने उन ममालिक के ऊपर हमले किए जो कमज़ोर थे, जिनके पास न्यूक्लियर ताकत नहीं थी। और ये भेड़ियों की तरह गोल बनाकर मगरबी ममालिक और अमेरिका ये इकट्ठे होकर अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करके, और फिर जो इराक़ पर इन्होंने हमला किया वो तो अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त भी नहीं ली, और ये कभी एक मुल्क और कभी दूसरे मुल्क को ताराज करते रहे। आखिर में अभी इन्होंने ईरान पर हमले से पहले वेनेज़ुएला के सदर को उसके घर से अगवा किया, बीवी समेत। तो इनको ये समझ आ चुकी थी, इनका जो तकब्बुर, इनका जो गुरूर, वो ये समझते थे कि जैसे बस ईरान भी वैसा ही तरने वाला होगा। अब वो उनके हलक में अटक चुका है, ना वो उगल सकते हैं ना वो निगल सकते हैं। अब ट्रंप ने अगले हफ्ते, जैसे कि आपने कहा अज़हर अली शाह साहब, चीन जाना है, और चीन इस वक्त अमेरिका के मुकाबले में एक मैच्योर सुपर पावर के तौर पर सामने आया है। चीन एक ऐसी ताकत के साथ तौर पे सामने आया है जिस पर दूसरे ममालिक जो हैं वो एतबार कर सकते हैं, वो एतमाद कर सकते हैं। दुनिया चीन की तरफ देख रही है। चीन जंग नहीं करना चाहता, चीन दूसरे ममालिक में जाके हुकूमतें नहीं बदलना चाहता, चीन दूसरे ममालिक का निज़ाम नहीं बदलना चाहता, चीन उनको डिक्टेशन नहीं देना चाहता, चीन उनको ये नाम नेहाद जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करना चाहता। और चीन दूसरे ममालिक में जाके इन्वेस्टमेंट करता है, सरमायाकारी करता है, सड़कें बनाता है, रेल रोड्स बनाता है, शिपिंग करता है और तजारत की बात करता है। तो लोग चीन की तरफ देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मई को चीन जाना है और वहाँ पर वो ये चाहता है कि इस मसले को लपेटा जाए और वो जाके चीन से बात करे और उसके ये जंग बीच में ना हो। तो ये है। अब मैं बहुत लंबी बात हो गई, आप अगली बात करें तो फिर मैं वो करूँगा। तो आपका सर बहुत शुक्रिया। आपका क्या ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी मुआहदे पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं, या कोई मुआहदा होता आप देख रहे हैं, या फिर ऐसे ही ये मुआहदे की आड़ में और मुज़ाकरात की आड़ में ये जंग जारी रहेगी और कोई बड़ा हमला ये ईरान पर करेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान को एक मौका मिला था और पाकिस्तान को अमेरिका ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोई चाहिए था और वो पाकिस्तान के ज़रिए जो है बात करना चाहता है ईरान के साथ। ईरान ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के कितने करीब है। ईरान ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ पिछले 80 साल से किस किस्म के ताल्लुकात हैं। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, कोई
کوئی بھی حکومت رہی ہو وہ ہمیشہ عربوں کے ساتھ رہی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ رہی ہے، وہ مغرب کے ساتھ رہی ہے، اور پاکستان کے اوپر ایران نے جو اعتماد کیا ہے، پاکستان کے اوپر ایران نے جو جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، پاکستان کو اس کے لیے ایران کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ریکارڈ ایسا نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے۔ ایران کے حوالے سے جو پاکستان کا رویہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے رہا ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان جو ہے وہ بالکل یہ ہمارے ہاں جو وہابی، ہمارے ہاں جو ان مذہبی انتہا پسندی لائی گئی، شیعہ سنی کا جو فساد کھڑا کیا گیا، اس میں فنڈنگ قطر نے کی، متحدہ عرب امارات نے کی، سعودی عرب نے کی، کویت نے کی، ان ممالک نے پیسے دے کر پاکستان میں مساجد اور مدرسے بنائے اور پاکستان میں شیعوں کو کافر کے طور پر پیش کیا۔ شیعہ جو پاکستانی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو محب وطن ہیں، ان کو ایسا پیش کیا کہ جیسے کوئی یہودیوں کو بھی پیش نہیں کرتا۔ تو ایک ایسا ماحول جس میں پاکستان کی 20 سے 25% آبادی جو ہے وہ شیعہ ہے، اور یہ ابھی سینسس کے اس پر میں پھر کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن صرف شیعہ جو ہیں، شیعہ کے ایران کی حمایت صرف شیعہ نہیں کرتے، سنیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے جو بالکل وہ انتہا پسند ہندو کر رہے ہیں سر، معذرت کے ساتھ ہندو کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، سکھ کر رہے ہیں، اور تمام انسانیت کا لمبردار جو ہیں تو وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ اس جنگ سے پہلے کی بھی میں کہہ رہا ہوں، تو اس جنگ کی وجہ سے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن تھی، پاکستان کو یہ عزت جو ہے یہ ایران نے دی ہے، پاکستان کو یہ تکریم جو ہے وہ ایران نے دی ہے، اور پاکستان پر ایران نے اپنا اعتبار وہ کیا ہے، اور پاکستان نے بھی اس کو نبھایا ہے۔ جنرل عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب، خاص طور پر ان دونوں کا ویژن جو ہے، ان دونوں نے جو ٹیم ورک کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو وہ ہر کسی کو امریکہ استعمال کرتا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ پشت پہ چین کھڑا تھا اور کھڑا ہے، تو لہٰذا پاکستان کے وزن میں چین کی وجہ سے اضافہ ہوا، اور ایران چین کا بھی بہت احترام کرتا ہے، چین کی بھی بہت عزت کرتا ہے، اور چین کے ساتھ بھی اس کے اسٹریٹجک تعلقات بن رہے ہیں، کیونکہ ایران کا 90% تیل جو ہے وہ چین خرید رہا ہے، تو چین ایران کے ساتھ ہے، لہٰذا اب ساتھ میں روس بھی ہے، وہ بھی درمیان میں آ گیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ایران کو یہ گارنٹی دے سکے کہ آپ پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان امریکہ کے ہاتھوں، IMF کے ہاتھوں، عربوں کے ہاتھوں بہت مجبور ہے۔ پاکستان کے 16 ارب ڈالر کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اس میں 8 ارب سعودی عرب کے ہیں اور 4 ارب جو ہیں وہ چین کے ہیں، اور پاکستان کے صرف اپنے جو ہیں وہ 4 ارب ہیں۔ پاکستان کے 20 لاکھ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، اور پاکستان کے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ پاکستان کا اس سے زر مبادلہ آتا ہے، تو پاکستان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ہاتھوں بھی مجبور ہے اور وہ متحدہ عرب امارات کے ہاتھوں بھی مجبور ہے۔ اس مجبوریوں کے باوجود پاکستان نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے ایران پر حملوں کی مذمت کی، پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا، جس کے لیے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایران کو جو ضمانت چاہیے وہ چین اور روس دے سکتے ہیں۔ چین اور روس کو ایک لکیر کھینچنی ہے، اور وہ کھینچ رہے ہیں امریکہ کے سامنے کہ آپ آئندہ حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے شاہ جی، مسئلہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس میں اس کو یہ فائدہ ہوا ہے اسرائیل کو اس جنگ کا کہ اس کو بیٹھے بٹھائے ایک نیا بنایا بہت ماڈرن، بہت ترقی یافتہ ملک، بہت پیسے والا ملک اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ متحدہ عرب امارات کا جو موجودہ حکمران ہے وہ بالکل ایپسٹین فائل میں اس کا نام ہے، وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ بالکل وہ مل چکے ہیں، اسرائیل کے فوجی
فوجی موجود ہیں متحدہ عرب امارات میں، اسرائیل کے دفاعی ایڈوائزر موجود ہیں متحدہ عرب امارات میں، متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے اس مسلمان ملک کو اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت دو اسرائیل ہیں، ایک اسرائیل یہودیوں کا اسرائیل ہے جہاں پر یہودی اور فلسطینی تقریباً برابر آبادی رہتی ہے، لیکن وہ جوش اسٹیٹ خود کو کہتے ہیں، اور اب UAE کی شکل میں ایک عرب اسرائیل جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے۔ یہ بہت انہوں نے خطرناک کام کیا ہے، اور یہ دبئی اور ابوظہبی یہ بالکل ایران کے قریب ہیں۔ سعودی عرب نے ہوشیاری دکھائی ہے، سعودی عرب شروع میں ایران پر حملوں کے حق میں تھا، لیکن اب انہیں جب پتہ چلا کہ امریکہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، انہیں جب یہ پتہ چلا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ مل کر نہ صرف ایران کے خلاف حملے کر رہا ہے بلکہ افریقہ میں اور مشرق وسطی کے دوسرے ممالک میں، یمن میں، صومالیہ میں، سوڈان میں، مالی میں، ہر جگہ اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے وہ UAE آگے بڑھا رہا ہے، اور UAE میں بہت بڑی تعداد میں بھارتی بھی موجود ہیں، اور امریکہ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اس میں UAE میں اپنے ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں، اپنے بڑے بڑے اسٹیشنز بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ باقی رہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس وقت چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ معاملہ ختم ہو اور وہ اس سے نکلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایسا چاہیں گے، اس وقت چونکہ وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ چاہتے تھے کہ وہ جنگوں سے میں انہیں کامیابی مل جائے، ان کی وہ توقع پوری نہیں ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت شرمندگی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ وہ خود کو ایک ایسے صدر کے طور پر پیش کرتے تھے، اور الیکشن میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں جنگوں کو ختم کروں گا، امریکہ کو جنگوں سے نکالوں گا، امن لاؤں گا، اور ہم امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ بجائے امریکہ کو عظیم بنانے کے اور بجائے اس کے کہ وہ جنگوں سے نکلتے، انہوں نے امریکہ کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت شکریہ سر، بہت تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے اور وقت کی بہت کمی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ سر، اور ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں بے لاگ تبصرے۔ السلام علیکم۔